السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون۔ اچھا میں تمہیں بتلاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ ہر جھوٹ گھڑنے والے جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں۔ وہ سنی ہوئی بات اس کے کان میں ڈالتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 اور اسی سورت سے آیت نمبر 221، 222، 223، یہ 3 آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ تینوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا، اللہ کی توفیق سے، اس کے فضل سے۔ معزز سامعین کرام، یہ 3 آیات بھی پچھلے آیات سے ہی ریلیٹڈ ہیں، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بتلایا تھا کہ اس سورت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 نبیوں کا اور ان کے 7 قوموں کا ذکر فرمایا، اور جیسے ہی ان قوموں کے تاریخی اور مستند واقعات کمپلیٹ ہوئے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کے بعد فرمایا انہ لتنزیل رب العالمین وانہ لتنزیل رب العالمین۔ یہ جو قرآن کریم ہے رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اس قرآن کریم کو روح الامین یعنی جبریل امین علیہ السلام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر نازل ہوئے۔ تو یہ بات بتلانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ مشرکین مکہ یہ ایلیگیشن لگاتے تھے، الزام لگاتے تھے، ان کا یہ خیال تھا، ان کا یہ عقیدہ تھا، اور یہ بولتے بھی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی پڑھے لکھے نہیں ہیں اور اتنا فصیح و بلیغ کلام لوگوں کے سامنے جو پیش کر رہے ہیں قرآن کریم کا نام لے کر، تو یہ اپنی طرف سے نہیں ان کے، بلکہ شیطان آتا ہے، شیطان ان کے پاس آ کر کے یہ آیات ان کو سکھلاتا ہے، اور پھر انہی آیات کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تلاوت کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم ہے رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، جس قرآن کریم کو روح الامین جبریل امین علیہ السلام لے کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر نازل ہوئے، یہ شیطانوں کے بس کا روگ نہیں ہے۔ کل ہم نے بتلایا تھا درس میں کہ یہ شیطانوں کے بس کا روگ نہیں ہے، کیونکہ اس میں توحید کی تعلیم ہے، شرک سے بیزار رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس قرآن کریم کے ذریعے سے توحید کو فروغ دیا گیا، اس کو سربلند کیا گیا، شرک کی جڑ کو کاٹ دیا گیا۔ لہذا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی بات کی ہے، نیکی کی بات کی ہے، لوگوں کو برائی سے روکا ہے، شرک کو جڑ سے ختم کیا ہے، اس میں امن کی بات ہے، اس میں ہدایت کی بات ہے، جبکہ شیطان کی جو شرست ہوتی ہے وہ لوگوں کے درمیان فتنہ و فساد برپا کرنا، لوگوں کے دلوں کے اندر خلفشار پیدا کرنا، ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں انجام دینا جس سے لوگوں کے دین اور دنیا دونوں کا خاتمہ ہو جائے اور ستیہ ناش ہو جائے۔ تو اللہ نے پہلے یہ فرمایا کہ یہ جو قرآن کریم کا جو نزول ہے یہ شیطانوں کے بس کا روگ نہیں ہے، یہ تو فرشتے جبرائیل امین علیہ السلام لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، یعنی ہم تم کو بتلا دیں، کیا ہم تم کو بتلائیں، اچھا کیا ہم تم کو بتلائیں کہ شیطان کس کے اوپر نازل ہوتا ہے، کیا ہم تم کو بتلائیں کہ شیطان کس کے اوپر نازل ہوتا ہے؟ یعنی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اور اس آیت کریمہ کے بعد والی آیات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح کیا اور ثابت کیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ باتیں، ان باتوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پاک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن کریم نازل ہوتا ہے وہ رب العالمین کی طرف سے ہے، یہ اس کی وحی اور تنزیل ہے۔ اس قرآن کریم کو وہ کریم، بزرگ، امانتدار اور مضبوط فرشتے لے کر کے نازل ہوتے ہیں جن کو جبرائیل امین کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم ایک عظیم کتاب ہے اور اس سے شیطانوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہے۔
شیطان کہاں نازل ہوتے ہیں، کن کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں. هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، اچھا کیا میں تمہیں بتلاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، ہر جھوٹے اور فاسق و فاجر کے اوپر شیطان نازل ہوتے ہیں. ہر جھوٹے اور فاسق و فاجر کے اوپر شیطان نازل ہوتے ہیں. افاق کہتے ہیں ایسے انسان کو جو برابر سراسر کنٹینیو جھوٹ بولتا رہے، خالی جھوٹ بولے گا، کیونکہ اس کو اپنی فطرت اور چھوی چھپانی ہوتی ہے نا، تو وہ خالی جھوٹ بولے گا، خالی جھوٹ بولے گا وہ. اور نافرمان جانتے ہی ہیں جو اپنے قول میں اپنے عمل میں ایسی چیزوں کو انجام دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی والا ہو. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بتلایا ہے کہ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، اچھا میں تمہیں بتلاؤں شیطان کس پر اترتے ہیں. تنزل علی کل افاک اثیم، ہر جھوٹے اور گنہگار کے اوپر. تو اس سے یہ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس میں خاص اور عام دونوں ہے. ہمیشہ ایک بات کو یاد رکھیے، ہر آدمی کو یاد رکھنا چاہیے، میرے انکلوڈنگ میرے ساتھ ہر آدمی کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے مطابق اور نبی کے فرمان کے مطابق ہوں گے تو شیطان ہم سے دور بھاگے گا. اور جتنا ہمارے اندر اور ہمارے عمل اور ہماری ایکٹیویٹی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی، شیطان ہمارے قریب آئے گا. آپ نے سنا ہوگا، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں سنا ہوگا کہ جو شخص فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ ہر روز اس کے کان میں شیطان آ کر کے پیشاب کرتا ہے. یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاف ورزی کی. یہ عام ہے. لیکن یہاں پر اس آیت کریمہ میں جو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، اچھا کیا میں تمہیں نہیں بتلاؤں کہ شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، ہر جھوٹ گھڑنے والے اور گنہگار فاسق و فاجر کے اوپر نازل ہوتے ہیں. اس سے مراد ایک خاص قسم کے لوگ ہیں جو شیطان کے بالکل بھائی ہیں اور دوست ہیں، اور وہ آج بھی ہمارے سماج و معاشرے میں ہیں. ان کو کہتے ہیں جیوتشی، چاہے وہ مسلمانوں میں ہو یا نان مسلموں میں. وہ کیا کرتے ہیں؟ ہاتھ دیکھ کر کے یا کچھ اور دیکھ کر کے یا کسی اور ذریعے سے لوگوں کے مستقبل کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے بہت ہی پہچان کے بہت پہلے زمانے میں جب ان کے یہاں تعلیم وغیرہ نہیں تھی تو ان کو کسی نے کہہ دیا کہ آپ 30 برس نوجوانی میں ہی 30 برس کی عمر تک میں آپ مر جائیں گے. آج بھی ہم جانتے ہیں ان کو، آج ان کی عمر جو ہے 40 کراس کرنے والا ہے، لیکن ابھی بھی نہیں مرے. تو اس کو کہتے ہیں بھوشیوانی بتلانے والا، جس کو جوتش کہتے ہیں، جس کا کام ہی ہوتا ہے جھوٹ بولنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی کسی جوتش کے پاس جاتا ہے اور جوتش نے اگر کوئی بات بتلایا اور اس پر وہ تصدیق کر کے اس پر ایمان کر کے اس کو مان لیتا ہے تو اس کا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئی شریعت کا انکار کرنے والا ہے. تو یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ اچھا آؤ کیا میں تمہیں یہ نہ بتلاؤں کہ شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، ہر جھوٹ گڑنے والے اور گناہگار فاسق و فاجر کے اوپر نازل ہوتے ہیں. اس سے مراد جوتشی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر مزید فرمایا یلقون السمع، وہ سنی ہوئی بات کو جوتشی کے کان میں ڈال دیتے ہیں. اور پھر آگے فرمایا وہ اکثرهم کاذبون، اور ان میں سے اکثر یعنی سبھی کے سبھی جھوٹ رہتے ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم کے ذریعے سے سکھلایا، لوگوں کو بتلایا تاکہ لوگ ہوشیار ہو جائیں. دیکھیے ایک حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب التوحید باب قراءۃ الفاجر والمنافق حدیث نمبر 7561 عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ آئے اور ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتشیوں کے بارے میں پوچھا، جوتشیوں کے بارے میں، کاہنوں کے بارے میں، جوتشیوں کے بارے میں، جو بھوشیوانی کرتے ہیں ان کے بارے میں پوچھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لیسو بشیء، جیسا کہ کبھی کبھی ہم بھی کہہ دیتے ہیں نہیں وہ لوگ کچھ بھی نہیں ہے، ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیسو بشیء، وہ لوگ کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی وہ لوگ جو بھوشیوانی کرتے ہیں وہ سچ ہو جاتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ یہ سچی بات وہ ہوتی ہے جو شیطان وہاں جا کر کے سن لیتا ہے اور سن کر کے آ کر کے اس کے کان میں ڈال دیتا ہے، اور یہ جو جوتشی ہوتا ہے اس ایک سچی بات میں 100 جھوٹ ملا کر کے لوگوں کے سامنے بول دیتا ہے. اس میں سے ایک بات سچی ہوتی ہے تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ سچا ہے.
یہ حدیث ذرا تفصیل سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. دیکھیے صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4800 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی آسمان میں دنیا میں ہونے والے کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اس وقت فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عجز و انکسار اور اللہ کی اطاعت کو اختیار کرتے ہوئے جھکتے ہیں اور اپنے پڑ کو اس طرح سے پھڑپڑاتے اور ہلاتے ہیں جیسے زنجیر صاف لوہے پر رگڑ رہی ہو، ویسے اس میں سے آواز نکلتی ہے. اس کے بعد فرشتے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا؟ تو رب نے جو بات کہی ہوتی ہے اس کے بارے میں فرشتے جواب دیتے ہیں کہ تمہارے رب نے بالکل حق کہا اور وہ عالی مرتبت اور گرامی قدر ہے. اور پھر وہ سب بات جو کرتے رہتے ہیں تو شیطان آ کر کے سنتا ہے، اس میں سے ایک آدھ بات سن لیتا ہے، سننے کے بعد وہ بھاگتا ہے. اس حدیث کے ایک راوی ہیں سفیان، انہوں نے ہاتھ کو ایسے موڑ کر کے ایسے انگلیوں میں فاصلہ دے کر کے جیسے ایک کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، چوتھا، ویسے ہی زمین سے ہی یہ شیطان 1 2 3 ایسے چڑھتے 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 آسمان کے ملائے اعلیٰ کے بالکل قریب پہنچ جاتا ہے. اور وہاں پر جو فرشتے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں جو زمین میں ہونے والی ہے ان میں سے ایک آدھ بات سن کر کے فوراً اپنے نیچے والے کو بتاتا ہے، وہ اس کے نیچے والے کو بتاتا ہے، وہ اس کے نیچے والے کو بتاتا ہے، یہاں تک کہ سب سے نیچے والے کو جب پتہ چل جاتا ہے تو وہ جا کر کے جوتشی کو بیان کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی نیچے والے کو بولنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شہاب ثاقب جو انگارہ ہوتا ہے وہ اس کو مارا جاتا ہے تو بولنے سے پہلے وہ بھسم ہو جاتا ہے اور وہ بات کسی کو معلوم نہیں ہوتی. اور کبھی کبھی انگارہ بعد میں لگتا ہے، اس سے پہلے وہ بات نیچے والے کو بتا دیتا ہے اور پھر وہ اس کے نیچے والے کو، یہاں تک کہ یہ بات جوتشی کے کان میں پڑ جاتی ہے اور پھر جوتشی بیان کرتے وقت 100 جھوٹ اپنی طرف سے اس میں ملا دیتا ہے. اس میں سے ایک جو سچی بات ہوتی ہے اس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں جوتشی نے یہ بات کہا تھا، سچا ہو گیا. تو یہ ہے اصل میں جھوٹے لوگوں کے پاس شیطان جاتے ہیں. اس آیت کریمہ کا اصل مفہوم یہ ہے. اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب بدء الخلق حدیث نمبر 3288 پہ روایت کیا. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادلوں میں بے شک فرشتے دنیا میں ہونے والے کاموں کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں. اسی وقت شیطان جا کر کے اس کو سن لیتا ہے اور سن کر کے آ کر کے اپنے دوست یعنی جوتشیوں، جادوگروں، نجومیوں اور کاہنوں کے کان میں اس طرح سے ڈالتا ہے جیسے شیشے میں پانی ڈالا جاتا ہے، بالکل ہلکے سے ڈالتا ہے. وہ ایک بات ہوتی ہے اس میں وہ 100 جھوٹ ملاتا ہے اور لوگوں کے سامنے جب بولتا ہے اس میں سے ایک سچی بات ہوتی ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں جوتشی جو بولا تھا وہ بالکل صحیح ہو گیا. اور یہی ایک سچ کی وجہ سے اس کو سچا سمجھا جاتا ہے حالانکہ وہ 1 نمبر کا جھوٹا ہوتا ہے. تو یہ آیت کا مفہوم ہے جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا. ابھی اس سلسلے میں اور بھی باتیں ہیں جو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اگلی آیتوں کے روشنی میں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.